یہ صاحب نے مجھ سے پرسنل سوال پوچھا ہے, پرچی بھی مل گئی ہے, لیکن یہ مجھ سے مغرب سے پہلے خود براہ راست پوچھ چکے ہیں. مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں MBBS ڈاکٹر بن چکا ہوں یا بن رہا ہوں یا آخری سال میں ہوں, اور پرسنلی میرے پاس پیسے بھی ہیں, یعنی کہیں سائڈ بزنس بھی ہے. تو میرے ماں باپ مجھے شادی نہیں کرنے دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے یہ, پھر وہ جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں نا, چاہے بڈھے ہو جاؤ تسلی کے ساتھ, کسی کام کے نہ رہو, جذبات ختم, اس کے بعد ہم تمہاری شادی کی بات طے کریں گے. شادی پھر بھی نہیں کریں گے, بلکہ رشتہ دیکھنا شروع کریں گے. تو وہ بڑا لمبا چوڑا ان کا. تو میں نے اس کو بولا, اب میں جا رہا تھا, مجھے مغرب کی نماز کے لیے بھی آنا تھا, دیر بھی ہو رہی تھی. میں نے کہا دیکھو تم کما رہے ہو, کہہ رہے ہاں میری اپنی آمدن ہے. کہہ رہے مجھے بتائیں میرے ماں باپ نہیں کرنے دے رہے. میں نے کہا کر کے بتا دو, ہو گئی ہے, بس یہی حل ہے. نہیں میرے ماں باپ میرے. میں نے کہا جب تو کم وقت کما بھی رہا ہے, اور ڈاکٹر کا فیوچر تو بڑا مستقبل ہے, روشن مستقبل ہے ڈاکٹروں کا, تو ڈاکٹروں کا ہی تو مستقبل روشن ہے. کیونکہ ڈاکٹر صرف علاج نہیں کرتا, میڈیکل اسٹور بھی اسی کا چلتا ہے. وہاں سے اگر علاج میں کامیابی نہیں تو میڈیکل اسٹور سے پیسے بنا لو, اپنے بندے کو بٹھا دو وہاں, جمشید کو بٹھا دو وہاں, اور دوائیاں وہی لکھ کے دو جو ادھر کے علاوہ پوری کائنات میں کہیں بھی نہ ملے. کیونکہ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے, یہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ پوری میرے کو کئی بار کا تجربہ ہے, گھومتے رہو کہیں بھی نہیں ملے گا, ادھر سے ہی ملے گا. تو اور پھر کسی ہاسپٹل میں آپ جاب کر رہے ہو, تو جو پیشنٹ تگڑا آ رہا ہے نا, اس کو اپنی کلینک کا ٹائم دیتے رہو, آئندہ اس ہاسپٹل, حالانکہ اس ہاسپٹل کی وجہ سے آپ آئے ہو بھائی, لیکن کھانچا تو ڈاکٹروں کے پاس بہت سارے کھانچے ہوتے ہیں. اور زیادہ ایکسٹریم لیول پہ جاؤ گے تو گورکن سے الگ کھانچے چل رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ بھی ہو سکتے ہیں, ابھی تک چاہے ڈاکٹروں کی توجہ پتہ نہیں اس طرف ہے یا نہیں ہے. گورکن سے بھی کھانچا کھول لو کہ دیکھ قبروں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں, لوگوں نے یہاں دفنانے کے بجائے سوزانی ٹاؤن لے کے جا رہے ہیں. تو اب جب زیادہ لوگ مردے ہوں گے تو لوگ مجبوری ہوں گے نا, تو اتنا کوٹا اس دفعہ قبرستان کا میں نے پورا کرنا ہے. 60 سال سے عمر والے جتنے بھی ہیں میں ان کو فی الحال تیرے پاس پہنچا رہا ہوں. اور زیادہ خطرناک جاؤ گے تو ایسے ڈاکٹر بھی ہیں, گردہ نکال دیا بھائی. آپ گئے, آپ کو بے ہوش کیا, آپ سمجھ رہے کہ میری ناک کا آپریشن ہو رہا ہے, ناک کا تو تھوڑا بہت کاٹ پیٹ دیا, بعد میں 6-7 سال کے بعد آپ نے چیک کیا گردہ ہی نہیں ہے آپ کا. گردہ بک گیا. گورکن سے جو میت کے پارٹس ہوتے ہیں نا, ان پہ بھی چل رہا ہوتا ہے کمیشن. نارمل ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے, زیادہ نہ گھبرائیں, لیکن یہ بھی ہوتا ہے. یہ گورکنوں نے بتایا کہ نئی لاش آئی ہے, ڈاکٹروں سے رابطہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ابھی تازہ ہے, تو پھیپڑے نکال لے, یہ نکال لے, وہ نکال لے, جو یہ ہڈی کا گودا ہے نا, ریڑھ کی ہڈی کا, یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اب تو ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کے اسپیئر پارٹس کی دکان کھلنے والی ہے. آدمی جائے گا پاس شہید بھائی ذرا وہ گھٹنا مل جائے گا, کوئی اچھا سا گھٹنا چاہیے, جائے گا بھائی انگریز کا چاہیے, جیپنیز کا چاہیے, یار پنجابیوں کا گھٹنا چاہیے, انہوں نے پائے ہوئے بہت کھائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی جس انتہا کو جا رہی ہے نا, کہ اس کو اخلاقیات کا کوئی باؤنڈری نہ ہوئی اس پہ, مذہب کی اور اخلاقیات کی, تو یہ اسپیئر پارٹس کی دکان ہوگی. یار یہ والا کڈنی نہیں, وہ والا کڈنی نکال کے دکھا, تو چرسیوں کے گردے سستے مل رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. 4 شادیوں والا مرے گا, اس کے تو بہت ریٹ ہوں گے, لیکن اس کے گھٹنے کے ریٹ نہیں ہوں گے. اس کے گھٹنے کے خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار. یہ لیمن کا وہ پینے سے یہ ہوتا ہے, لیمن شہد پیو نا, یہ مسئلہ ہو جاتا ہے, اس لیے میں پیتا نہیں اس موقع پہ. یار کیا بات چل رہی تھی یار, یہ بات. تو میں نے اس کو بولا ڈاکٹر کا مستقبل تو بھائی بہت روشن ہے, کیا مسئلہ ہے. تو ان کو میں نے بولا کر لو اور بتا دو, ہو گئی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے.